قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهني في الدين. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ صمد ہے، ہر ایک چیز اس کی محتاج ہے، جس کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ غنی ہے، وہ ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے غنی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تمام کی تمام مخلوقات اسی کی محتاج ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہو، اولیاء کرام ہو، بزرگان دین ہو، ہر ایک رب العالمین خالق و مالک کے محتاج ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں جہاں رمضان کے فضائل اور مسائل کا تذکرہ فرمایا، اسی کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں یہ پیغام پہنچا دو انی قریب، کہ اے میرے بندوں میں انتہائی قریب ہوں۔ گویا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ماہ رمضان کا تعلق دعاؤں سے گہرا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں ایک دوسرے کا ربط ہے، ایک کا تعلق دوسری آیت سے ہے، اگرچہ علم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا حکم الگ ہے اور اس آیت کا حکم الگ ہے، دونوں کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں، لیکن اہل علم نے ہر آیت کا تعلق ذکر فرمایا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کا کلام ہو اور اس کے کلام میں ربط نہ ہو، تعلق نہ ہو، ایک دوسرے سے رشتہ مضبوط نہ ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے خاص طور سے رمضان میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ماہ رمضان کا تعلق اللہ رب العالمین کے سامنے رونے سے ہے، گڑ گڑانے سے ہے، دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کا یہ مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ دعا کے نام سے جانتے ہیں۔ مختصراً دعا کی اہمیت، دعا کا مقام، پریشان کن حالات میں دعاؤں کا سہارا، اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، کہ در حقیقت دعا نام ہی ہے عبادت کا، دعا ہی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور اسی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
ایک بندہ مومن کا پورا دن اللہ رب العالمین کے سامنے دعا اور گریہ وزاری کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی بیدار ہونے کی وہ دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو سے پہلے وضو کے بعد کی دعائیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کی دعائیں، مسجد میں تشریف لاتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا وہ پڑھتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، لباس پہنتا ہے تو لباس پہننے کی دعا، کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو کھانے کے بعد کی دعا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے اور اسے عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہمارا پورا دن اللہ کے سامنے دعاؤں کے ذریعے سے گزرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ اسے احساس ہو، دعائیں اسے یاد ہو، اور جس بندہ مومن کو روز مرہ کی دعائیں یاد ہے وہ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ تو گویا ہماری پوری زندگی کا نام ہی دعا ہے۔ بندہ مومن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وہ جاتا ہے ہر قسم کی دعائیں پڑھتا ہے۔ سفر کے آغاز میں دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ غرض یہ کہ ہر مقام میں، ہر آن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ مومن ہر آن ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہے۔ وہ گھر سے نکل رہا ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ وہ لقمہ ڈال رہا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس کے لقمے کو حلق میں اٹکا دے تو جان نکل سکتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن سب سے پہلے کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کہ اللہ اس لقمے کو کھا رہا ہوں، کھانا کھانے میں میری مدد عطا فرمانا۔ تو دعا ہی عبادت ہے، یہ دعا کا مقام ہے۔ دعا کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے معزز اور سب سے مقدس جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ کے یہاں بزرگی والی نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں کرم والی نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت کا درجہ نہیں ہے۔ تو یہ دعا کا مقام ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم اور سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ دعا کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین نے متقی نیک لوگوں کی پہچان بیان فرمائی کہ دعا وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، دعا ان کا شیوا ہے جن کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، کہ اللہ رب العالمین کے متقی پرہیزگار اولیاء کرام کا وطیرہ ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کو پکارتے رہتے ہیں، حالت خوف میں، حالت امید کے ساتھ، ہر اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ دعا کا مقام کتنا بلند ہے، اس حدیث کو جو مسلمان سمجھ لے وہ کبھی دعا کرنا چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو اللہ کے سامنے روتا نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، بار بار اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا نہیں ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جبکہ مخلوق کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جائے، دو مرتبہ کسی سے لینے جائے، تیسری مرتبہ جائے تو بندہ مومن ہمیشہ یہ کہتا ہے کیا میرا ہی گھر ملا ہے، کیا میرا ہی در ملا ہے، اور کوئی دروازہ نہیں ہے، تیری عادت ہو گئی ہے۔ لیکن رب العالمین وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ احسن الخالقین ہے، وہ کہتا ہے مانگو جتنا مانگنا ہے، وہ سوال نہیں کرنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور مخلوق کا عالم یہ ہے کہ جتنا سوال کیا جائے مخلوق ناراض ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا کا مقام ہے، یہ دعا کی شان ہے کہ نہ مانگنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ جس دعا میں آداب ہو، جس دعا میں سلیقہ ہو، اللہ کے دربار میں صحیح طریقے سے وہ دعا پیش کرتا ہے، ناممکن ہے کہ دعا رد کر دی جائے،
تین چیزوں میں سے ایک چیز بندہ مومن کو مل کر کے رہتی ہے۔ بندہ مومن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے بائک کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ مجھے صحت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور دیتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ بندہ مومن جو مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین وہ چیز نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ مومن مجھ سے بار بار بائک کا سوال کر رہا ہے، لیکن یہ بائک تیرے لیے فتنہ کا ذریعہ ہے۔ اس بائک سے تو سواری کرے گا اور آگے جا کر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، پیر فریکچر ہو سکتے ہیں۔ تو رب العالمین جانتا ہے کہ میرے اس بندے کو کس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین وہی دعا جو مانگتا ہے اس دعا کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس شکل میں ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے کہ میرا بندہ جب آخرت میں آئے گا اسے میں اتنا دوں گا کہ بندہ مومن چاہے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین اس دعا کو ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ تیسری اس کی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر وہ چیز دیتا نہیں ہے یا اللہ ذخیرہ نہیں بناتا ہے، آنے والی جو مصیبتیں ہیں، آنے والی جو بلائیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے مرتبہ ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے کہ اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ لیکن آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں، آنے والی بڑی بڑی پریشانیاں، آنے والے طرح طرح کے فتنے اللہ رب العالمین نے ان دعاؤں کی برکت سے دور کر دیے، آج تک ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، دعائیں کبھی برباد نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ سلیقے سے مانگی جائے، شرط یہ ہے کہ آداب سے مانگی جائے، شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اذا نکثر، اے اللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ دعا کبھی برباد نہیں ہوتی، رائگاں نہیں جاتی ہے، تو ہم خوب اللہ سے دعائیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے، مانگو جتنا مانگنا ہے، اللہ کے خزانے میں کون سی کمی آنے والی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے خزانوں کا مالک وہی ہے، زمین کے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والے کے پاس سلیقہ ہو۔ دعا کا مقام کس قدر ہے کہ جو دعا مانگتا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں بے بس ہے، وہ کمزور ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، گڑ گڑاتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، وہ دنیا کا بے بس انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے عاجز انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے کمزور انسان ہے، جسے اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا ہے، جسے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا نہیں آتا ہے، جسے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں آتا ہے۔ در حقیقت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کے دل میں کبر ہے، غرور ہے، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، میں فقیر نہیں ہوں، میرے پاس سب کچھ چیزیں ہیں، لہٰذا میں کیوں مانگوں۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ سے مانگے۔ جس شخص کے دل میں یہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں اور یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیوں مانگوں، رب العالمین کی نگاہ میں وہ انسان لاچار ہے، وہ انسان مجبور ہے، وہ انسان عاجز ہے۔ مسلمانوں غور کرو، زندگی میں کتنی مرتبہ ہم رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر رمضان کا 20 حصہ گزر چکا ہے، 20واں رمضان آج ہے، دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ کتنی مرتبہ رب العالمین کے سامنے آج تک ہم روئے ہیں، کتنی مرتبہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے رب کو منانے کی کوششیں کی گئی ہے۔ مسلمانوں رمضان گزرتا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہاتھ ہمارے نیچے تھے آج بھی نیچے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، کھانے اور پینے سے، سونے اور دوسرے کاموں سے فرصت نہیں کہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے۔ مسلمانوں روزے دار کی دعا کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے مانگی جائے۔ دعا کا پاور کیا ہے، دعا کی قوت کیا ہے؟ حدیث میں دعا کے پاور کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دعا کی طاقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کی تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو تقدیر معلق ہے، جو لکھا ہے، اگر اس کو ٹلوانا ہے، اگر
بدبختی کو بدلوانا ہے، کمزوری کو صحت مندی میں تبدیل کروانا ہے۔ مسلمانوں یہ دعا ایسی طاقت ہے، یہ دعا ایسا پاور اللہ رب العالمین نے دعا ہے کہ دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو تقدیر معلق ہے، جو مخلوق کے علم کے مطابق ہے، اس تقدیر کو اللہ رب العالمین تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ دعا کا طاقت، یہ دعا کی طاقت اور دعا کا پاور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں دعا کا مقام، دعا کی طاقت کو اجاگر فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا کبھی بھی بے سود نہیں ہوتی، کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو، اور دعا جو چیزیں آ چکی ہیں اس میں بھی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ جو آج تک بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئی نہیں ہیں، اس میں بھی دعا کارگر ہو سکتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے مانگو۔ یہ دعائیں بے کسوں کا سہارا ہے، یہ دعائیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے بہترین سہارا ہے، یہ دعائیں تقدیر کو بدلنے والی ہے، یہ دعائیں قوموں کی تقدیر کو بدلنے والی ہے، یہ دعائیں پریشان کل کی پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین سہارا ہے۔ غرض یہ کہ دعا مومن کا اصل ہتھیار ہے۔ دعاؤں میں الجھنوں کا حل موجود ہے، دعاؤں میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ مسلمانوں دعائیں کس قدر اثر انداز ہوتی ہے، دعاؤں کی طاقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا کہ کیسی کیسی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاملات کو سلجھا دیتا ہے، اور کس قدر الجھے ہوئے معاملات کو اللہ رب العالمین آسان کر دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ایسا پھل کھا رہی ہے جو بے موسم ہے، اس موسم میں یہ پھل آتا نہیں ہے۔ وہی ان کے دماغ میں خیال آ جاتا ہے کہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ بڑھاپے میں بچہ بھی دے سکتا ہے۔ فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، کہ اللہ جیسے تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، یقیناً میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ کی عمر کو پہنچ چکی ہے، لیکن اے اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے جوانی میں بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے نیک اولاد طلب کرتے ہیں، اور ابھی نماز کی حالت میں ہیں، فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جن کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے کہ بانجھ کے شکار ہو چکے ہیں، رب العالمین کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مسلمانوں جن کے اولاد نہیں ہے